کہانی شریف جھوٹ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی تھی, ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا, اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ رکھ کے کہا رحمک اللہ, اے عمر تجھ پہ اللہ رحم فرمائے, میری خواہش تھی کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی. مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر. تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ شخص جو سیدنا عمر کی منقبت بیان کر رہا تھا وہ مولا علی تھے. تو اس میں بھی ہے میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر. تو سر اگر ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنڈی کھلی, تالا کھلا, تو حضرت عمر کے لیے بھی کھل جاتا. حضرت عمر والا واقعہ بخاری میں آ گیا, اس لیے ہمارے پاس یہ کتابوں کا دین ہے. سر پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, بلکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. یہ تو کتابوں کی چیز ہے. ٹھیک ہو علی بھائی, یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جو ہے 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا, حق پر ہوگا, جبکہ قرآن تو یہ واضح طور پہ کہتا ہے, فرقے واریت کی مذمت بھی کرتا ہے اور کنڈیم کرتا ہے, اور آپ بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ حدیث آپ کے علم میں نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ذوف ہے اس میں؟ نہیں, حدیث تو صحیح ہے. میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے 73 فرقوں والی حدیث. یہ حدیث میں خبر ہے, غیبی خبر. جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو چست لباس پہنانا شروع کر دے. وہ خبر ہے کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ بچ جانا. تو بچنے کا حکم تو قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ بچ جانا. نبی علیہ السلام نے یہ غیبی خبر دی کہ یہ بچیں گے کوئی نہیں, باز کوئی نہیں آئیں گے, میری امت بٹ ہی جائے گی 73 میں. اور ان میں سے ایک فرقہ نہیں, ایک گروہ حق پر ہوگا. فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو, پتے کو فرق کہا جاتا ہے, وہ درخت سے الگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پتا الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دے, ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں منع کیا فرقہ واریت سے, مسلم کی تعلیم دی. قرآن میں آیا ہوا سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلم ہے, من قبل وفی ھذا, اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام رکھا, قرآن نے تمہارا نام مسلم رکھا. تو یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں, فرقے بننے سے بچنے کا حکم آیا. یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بننا. یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو گئے. وہ تو قرب قیامت میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کی خبر آئی ہے کہ یہ برائیاں عام ہو جائیں گی, تو آپ وہ برائیاں کرنے شروع کر دیں گے. کہ حدیث شریف میں ہے, جو کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آیا کہ 73 فرقے بنیں گے, ان کو کہے کہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ 73 فرقے بنیں گے اور یہ بڑا اچھا ثواب کا کام ہے یہ کرنا, پھر تو تمہاری گل ٹھیک ہے. وہ تو اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 72 دوزخ میں ہوں گے, ایک گروہ حق پہ ہوگا. اور اس کا تو نام بھی آیا ابو داؤد میں, الجماعہ. تو الجماعہ تو کسی کا بھی نام نہیں ہے, یعنی امت کی مین سٹریم, اجماع امت. اور مین سٹریم مسلمانوں کی فطرت پہ ہی ہوتی ہے جب تک کہ مولوی اس کو پلوٹ نہ کر دے. کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے اندر بانٹے. مجھے بتائیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایک بار سوچتا نہیں ہے کیا یار قرآن تو کہہ رہا ہے تم مسلم ہو, مؤمن ہو, یہ ٹرمز ہیں, یہ ٹرمز ہی یوز کرنی چھوڑ دی ہم نے, اور ہم نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹ لیا. تو ان دونوں میں فرق ہے. حدیث ٹھیک ہے, بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, یہاں تک کہ قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی. ایک گروہ حق پر رہے گا. تو سر وہ گروہ کون سا ہوگا, جو بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو لے کے چل رہا ہوگا یا وحی کو لے کے چل رہا ہوگا؟ ظاہر ہے جو نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں. آج کی گفتگو کا پورا مقدمہ میں نے جو بیان کیا 1 گھنٹے کے اندر وہ یہی تو تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگر تجھے چڑ ہے اس شعر سے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو یہ شعر لے لے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. تجھے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں, پہلے تو کہتا تھا ہمیں مسلمان نہیں مانتے, حالانکہ ہم چیخ کے کہتے تھے بھئی تمہیں مسلمان مان رہے ہیں, لیکن وہ کہتے تھے نہیں چلو یہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.
ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا ایک سوال بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے 16 معنی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جو حق تک کیسے 16 پہنچ سکتا ہے خود سے؟ آپ جو لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور ڈائریکٹ بھی پڑھ لو، تو 16 معنوں کو وہ کس طریقے سے انڈرسٹینڈ یہ کدھر لکھا ہے 16 معنی ہوتے ہیں؟ یہ اہل علم فضائل بتاتے اعمال ہیں. شریف میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو میں نے بتایا نا کہ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہوا ہے کہ 15 علوم ہیں، 14 تو آپ حاصل کر لیں گے، 15واں وہ بھی ہے، تو وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتے. ہم قرآن کو نصیحت کے لیے لیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. مجھے بتائیں قرآن جب کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جانا، لا تقربوا الزنا، تو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، یہ راکٹ سائنس ہے جس کے لیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑنی ہے؟ باقی جو دقیق بحث ہیں وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی. مجھے بتائیں 1000 سے زیادہ آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر پہ، باٹنی سے ریلیٹڈ، ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ، اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ، زوالوجی سے ریلیٹڈ. تو علماء کو تو ان علوم کے نام بھی نہیں آتے، تو ہم ان کو کہیں کہ وہ جاہل ہیں؟ نہیں، تذکیر ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خواہ ان پڑھ ہے. چونکہ ہر بندے نے جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اس کو اسباب دینے ہیں نا. تذکیر کے لیے آسان ہے. قرآن کا ترجمہ ہم نے کبھی نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھیں، ہم کہتے ہیں کہ علماء کا جو کیا ہوا ترجمہ ہے وہ پڑھیں. اچھا مجھے بتائیں یہ علماء نے جو ترجمہ کیا تھا پیسے کمانے کے لیے کیا تھا، یا ان کے پرسنل نوٹس تھے جو چوری ہو کے کسی نے چھاپ دیے؟ اسی لیے کیا تھا کہ آپ پڑھیں. آپ کے علماء نے آپ کے لیے ترجمہ کیا، ہم کہتے ہیں آپ اپنے علماء کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ہوں کیا کریے تھوڑے نال یار دسو؟ تو انہوں پکڑ پکڑ کے بج تھلے لے کے آنے ہیں. تو کیا کریں؟ یہی کر سکتے تھے نا. آپ کے منہ میں فیڈر ڈال دی ہے اور کیا کریں؟ تو اپنے اصول پر تو قائم رہے نا. جو شرائط آپ کی ہیں وہ کہتے ہیں TORs طے کر لیں. تو آپ طے کر لیں. کیا ہم کہتے ہیں ہم مذہب بریلوی سے، اشری تھانوی سے، ان سے پڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ترجمے ہمارے لیے کیے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ نہ پڑھو. اچھا پھر کس طرح پڑھو؟ کہتے ہیں ہمارے سے پڑھو، تو خود پڑھاتے بھی نہیں ہیں. اچھا آپ نے ایک اور تماشا دیکھا ہے، کہتے ہیں نہیں قرآن